بارے میں۔ براعت کا معنی ہے بری ہونا، رہا ہونا۔ رات کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں جو ہے میری باری تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کی باریاں لگائی ہوئی تھی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور رات کو جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں تھے۔ شیطان نے میرے دل میں یہ خیال ڈالا کہ ہو سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید جو ہے وہ چلے گئے ہوں کسی اور زوجہ مطہرہ کے پاس، تو مجھے یہ چاہیے کہ میں جاؤں اور ڈھونڈوں۔ تو میں ڈھونڈتی گئی تو میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر موجود ہے؟ جنت البقیع میں۔ کہاں پر؟ جنت البقیع قبرستان ہے، تو وہاں پر خوب آہوزاری کر رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے، بار بار دعا کر رہے۔ تو میں جلدی سے دیکھا، پھر واپس آ گئی، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس آئے، کیونکہ میں تیز چل کر آئی تھی تو میرا سانس پھولا ہوا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس کی وجہ پوچھی تو میں نے پھر بتا دیا کہ میں اس وجہ سے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارا حق کسی اور کو دے دیں گے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، میرا یہ خیال نہیں تھا، بلکہ شیطان نے میرے دل میں یہ وسوسہ ڈالا تھا۔ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فراست ہے، اگر وہ کہتی کہ ہاں ایمان سے خارج ہو جانے والی بات تھی، اللہ اور اس کے رسول پر شک کرنے والا، اگر وہ کہتی نہیں تو جھوٹ ہو جاتا۔ تو انہوں نے فراست کے ساتھ یہ جواب دیا کہ شیطان نے میرے دل میں یہ وسوسہ ڈال دیا تھا، وسوسہ تو واقعتاً آیا ہی تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ یہ ایک رات ایسی، وہ 15ویں شعبان کی رات تھی، 15 شعبان سے پہلے آنے والی رات انشاءاللہ ہمارے اتوار اور سوموار کی درمیانی رات ہے، اتوار کے بعد آئے گی اور سوموار سے پہلے۔ تو اس میں عبادت کا موقع ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت بہت عروج پر ہوتی ہے، اتنی کہ اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر مسلمانوں کو جہنم سے رہائی عطا فرماتا ہے۔ اب آپ اگر سوچیں نا اس بات کو کہ بنو کلب ایک، ویسے وہاں پر عرب میں بکریاں وغیرہ تھیں، لیکن بنو کلب ایک ایسا قبیلہ تھا کہ جو بکریاں رکھنے کے حوالے سے مشہور تھا۔ ان کے پاس ریوڑ ہی ریوڑ تھے، بہت زیادہ ریوڑ تھے، اور ایک بکری کے اوپر آپ دیکھیں نا 25 سے 30 ہزار بال تو کہیں گئے ہی نہیں۔ بال کتنے ہوتے ہیں؟ بکری کے بال بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو گننے میں آتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر تقریباً 80,000 بکریاں ہوں تو اس وقت تو 2 ارب مسلمان تھے بھی نہیں، اب تو 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں۔ 80,000 بکریاں ہوں تو 2 ارب پورا ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فلاں فلاں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک اس کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں، اور اس کا جو تقاضا ہے عبادت، اس میں کسی اور کو حصہ دار مانتا ہوں۔ جیسا کہ ذات میں شرک کا کیا مطلب ہے؟ جیسا عیسائیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے حضرت عیسیٰ، جیسا یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ اللہ کی ذات میں شرک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں شرک کا مطلب یہ ہے کہ جو صفات، جیسی صفات جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر ہیں، ثابت ہیں، وہ کسی اور مخلوق میں ماننا، چاہے وہ مخلوق جو بھی مخلوق ہو، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ والی صفات جیسی اللہ کے اندر ہے ویسی ماننا۔ ورنہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی سمیع فرمایا ہے۔ لیکن ہر انسان کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کے سننے کی طاقت یہ ہے کہ دیوار کے پیچھے کی بات نہیں سن سکتا، ایک مخصوص فریکوینسی ہے، اس سے اوپر کی بات بھی نہیں سن سکتا، اس سے نیچے کی بات بھی نہیں سن سکتا، اور تھوڑی دور چلا جائے بندہ بات کرے تو وہ سن نہیں سکتا۔ تو انسان سمیع ہے ایک محدود انداز میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ پوری کائنات میں جہاں بھی جتنے بھی لوگ ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان کو 7 گنا بڑھا دیا جائے، سب کو ایک میدان میں جمع کر دیا جائے، سب کی الگ الگ زبانیں ہوں، سب کے الگ الگ انداز ہو مانگنے، سارے ایک ہی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے الگ الگ دعا مانگے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی سمیع ذات ہے کہ ہر ایک کی زبان بھی سنتا ہے، ہر ایک کی دعا بھی سمجھتا ہے، اس کو پورا کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی ہر وقت سنتا ہے۔ یہ سمیع ہونے والا جو عقیدہ ہے، یہ اگر کسی اور کے اندر مانگا جائے، چاہے ذاتی مانا جائے چاہے عطائی مانا جائے۔ ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ خود بخود اس کے اندر پیدا ہوا، خود بخود شروع سے ہی اس کے اندر تھا،
اور ایک یہ کہ عطائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دیا تھا۔ جو بھی اس طرح کا عقیدہ ہو کہ ہر کسی کی ہر وقت ہر بات کو سنتا ہے، چاہے عطائی طور پر چاہے ذاتی طور پر، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حصے دار مانا جاتا ہے کمیت میں، کوانٹٹی میں۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کی کوالٹی، ایک ہوتی ہے کوانٹٹی۔ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سننے کی طاقت کتنی ہے، اس کی مقدار کتنی ہے، کمیت کتنی ہے۔ ایک ہے کہ وہ کیسی ہے، کیسی ہے اللہ تعالیٰ کی کیفیت ذاتی ہے، سماع کی اللہ تعالیٰ کی سننے کی جو طاقت ہے وہ ذاتی ہے۔ اور کمیت کتنی ہے کہ ہر کسی کی ہر وقت ہر بات سنتا ہے، یہ کمیت ہے۔ اب اگر کیفیت میں کہتا ہے کہ کسی اور کے پاس ایسی ذاتی صفت ہے تو بھی شرک ہے، اور اگر کمیت میں کہتا ہے کہ ذاتی تو نہیں ہے، اللہ نے دی ہے لیکن وہ اتنی ہے جتنی اللہ کے پاس ہے، تو اس صورت میں یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مشرکین مکہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی کہتا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یہ آپ کو کہیں گے اللہ یقولن اللہ، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہے۔ تو اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن کیا تھا کہ اس سے پہلے جو نیک لوگ گزر گئے تھے ان کی قبریں تو نہیں، ان کے بت بنائے ہوئے تھے، قبریں نہیں۔ انہوں نے مشرکین مکہ نے قبریں نہیں بنائی تھیں، بلکہ کیا بنا لیے تھے؟ ان کے بت بنا لیے تھے، اور کہتے تھے کہ فلاں جو ہے یہ بیٹا دیتا ہے، فلاں بت جو ہے یہ بیٹی دیتا ہے، فلاں بارش دیتا ہے، فلاں جو ہے وہ اچھائی دیتا ہے، فلاں خیر دیتا ہے، فلاں شر دیتا ہے، فلاں جنگ کرتا ہے، فلاں جنگ جتواتا ہے، اور فلاں بت جو ہے جنگ کو ہروا دیتا ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر دیکھو، خانہ کعبہ کو گرایا نہیں، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، خانہ کعبہ کو گرایا نہیں، لیکن خانہ کعبہ کے اندر 7 بت رکھ دیے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نیک برگزیدہ لوگوں کے بت ہیں، اللہ نے ان کو یہ طاقتیں دی ہیں۔ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقتیں مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ چڑھ کے کیا فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ، الہ کا لفظ ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہم اس کا اردو ترجمہ کرتے تھے نا معبود، وہ عرب تھے ان کو سمجھ آ گیا۔ الہ سے مراد وہ ذات ہے کہ جو حاجت روا ہے، جو مشکل کشا ہے، جو ہر کسی کی ہر وقت سنتا ہے، جو سارے کے سارے علوم جانتا ہے۔ الہ، اسی وجہ سے ابو سفیان نے پھر ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے اس بات کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا ہے۔ تو جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، تو اس وقت ہر قسم کے شرک کی نفی ہم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا کہ الہکم هو اللہ، تمہارا الہ وہ اللہ ہے، لیکن اللہ نے سب سے پہلے کیا کروایا؟ لا نہیں، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، پہلے سب کی نفی کروائی ہے، پھر فرمایا الا اللہ، صرف اللہ ہے۔ تو ہم نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اگر کوئی آدمی مشرک ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو بھی چیز ہے اس کو معاف ہو فرما دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 نصیحتیں فرمائی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ لا تشرک باللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرنا۔ وَإِنْ حُرِّقْتَ، کہ اگرچہ تجھے جلا دیا جائے یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، جو بھی کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ ایک مشرک ہے جس کی بخشش نہیں ہوگی، دوسرا ہے مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا، اس کی بھی شب برات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ پہلے یہ شب برات کا تھوڑا سا کنسیپٹ سمجھ لیں۔ اصل میں نے پہلے ہر جمعے پہ عرض کرتا ہوں، ہمارے اندر ہر بات میں افراط اور تفریط پائی جاتی ہے۔ افراط کہتے ہیں کسی چیز کو حد سے بڑھا دینا، تفریط کہتے ہیں کسی چیز کو حد سے کم کر دینا، اعتدال کہتے ہیں درمیان میں رکھنا۔ اعتدال جو بات جیسے جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے صحابہ سے ثابت ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس کو ویسے ماننے میں اعتدال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے امت وسط، وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے اللہ تعالیٰ کو ہم نے تمہیں اعتدال پسند امت بنایا ہے، کسی چیز میں بھی ہاتھ سے اوپر نہیں جانا اور کسی چیز کو اس کے مرتبے سے کم بھی نہیں کرنا۔ تو شب برات کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آتا کیا ہے؟ احادیث مبارکہ میں
بارے میں جو ہے نا شب برات کے بارے میں جو حدیث مبارک ان میں صرف ایک صحیح حدیث ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی میں نے آپ کو سنا دی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے ہوئے تھے، حضرت عائشہ پیچھے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، بنو کلب کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے رہائی عطا فرماتے ہیں، اس لیے اس کا نام کیا ہے، لیلۃ البراءہ، بری ہونے والی رات، رہا ہونے والی رات۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لائے گھر میں اور عبادت شروع کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ اس سے پہلے زندگی میں کبھی اتنا لمبا سجدہ نہیں کیا تھا۔ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں اللہ کا امر واقع تو نہیں ہو گیا، روح تو پرواز نہیں کر گی، تو پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو، انگوٹھے کو، یا ویسے وہ جہاں گدگدی ہوتی ہے اس کو ہلا کر چیک کیا، تھوڑی حرکت ہوئی تو پتہ چلا کہ نہیں زندہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی فضیلت بھی ثابت ہو گئی، عبادت بھی ثابت ہو گئی۔ لیکن اب عبادت کیسی عبادت ثابت ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک جو ہے وہ کہاں ہے؟ مسجد نبوی کے اندر ہے۔ ایسا ہے کہ اگر پاؤں حجرے سے باہر نکالتے ہیں تو سیدھا کہاں جائیں گے؟ مسجد نبوی میں۔ اور روشنی کا بھی مسئلہ ہے، چراغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا تھا۔ جگہ کا بھی اتنا مسئلہ ہے کہ ایک اور حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں ٹانگیں لمبی کر کے سوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو جب سجدے کے لیے جانے لگتے تھے تو میری ٹانگ پر ٹھوکر دیتے تھے تو میں ٹانگیں پیچھے کرتی تھی، تب سجدہ کرتی تھی۔ جگہ کا بھی مسئلہ ہے، جگہ بھی کم ہے، اور بھی پانی کا بھی مسئلہ ہے، روشنی کا بھی مسئلہ ہے۔ مسجد اتنے قریب ہے کہ حجرے سے باہر نکلتے ہیں تو کہاں پہنچ جائیں گے؟ مسجد میں، اور مسجد بھی وہ جو مسجد نبوی ہے جہاں پر ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر عبادت کر رہے ہیں؟ اپنے حجرہ مبارک میں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شب برات کی عبادت اصل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کی ہے؟ حجرے میں کیا ہے، گھر میں کی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی گھر میں شور ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم مسجد میں آ جاتے ہیں۔ مسجد میں آنا منع نہیں ہے، لیکن مسجد میں آ کر اجتماعی شکل سے یہ جو نفل عبادت ہے، نفل نوافل جو پڑھنے ہیں ان کی جماعت کے ساتھ پڑھنے کو 3 سے اوپر اگر جماعت ہو، فقہاء کرام نے اس کو مکروہ لکھا ہے، اور پھر اس میں سب لوگوں کو بلایا جائے، آئیں بھائی شب برات کی ہوگی تو جی سارا کچھ۔ اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے؟ قبرستان جانا۔ لیکن وہ کیسے ثابت ہے؟ بیوی ساتھ ہے لیکن بیوی سوئی ہوئی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے قبرستان۔ دیگر صحابہ بھی، حضرت عائشہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں گئی ہوں تو اکیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں موجود ہیں اور وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اکیلے جانا کیا ہے؟ سنت ہے، اور صرف ایک بار کا یہ واقعہ ہے، ساری زندگی میں ایک بار جانا سنت ہے، اس کے علاوہ اگر جائیں تو اجازت ہے، منع نہیں ہے۔ لیکن اکٹھے ہو کر جتھوں کی شکل میں چراغ لے کر، لالٹینیں لے کر، یا آج کل لائٹیں آ گئی ہیں وہ لے کر جانا، یہ سنت کا حصہ نہیں ہے، یہ ہماری مرضی ہے۔ اب یہاں پر افراط آ گئی، ہم نے حد سے بڑھا دیا، جتنا حضور سے ثابت ہے اتنا کرنا ہے۔ پھر شب برات کے بارے میں احادیث بہت ساری ہیں، لیکن وہ ساری یہ ساری کیا ہیں؟ ضعیف ہے۔ ایک حدیث صحیح ہے جو میں نے حضرت عائشہ والی بتائی، یہ صحیح ہے، باقی ساری کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ لیکن ان سب ضعیف کو جمع کرنے کے ساتھ پتہ چلتا ہے کم از کم اتنا کہ شب برات کی کوئی نہ کوئی اہمیت ضرور ہے، اور اس کے اندر عبادت کرنے کی فضیلت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، اتنے روزے رکھتے تھے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں، حضرت عائشہ ہی کہتی ہیں کہ ہمیں لگتا تھا کہ اب کبھی بھی روزہ چھوڑیں گے نہیں، ہمیشہ روزہ ہی رکھتے رہیں گے۔ لیکن پھر کیا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ نصف شعبان کے بعد روزہ مت رکھو تاکہ بدن کے اندر چستی آ جائے، نشاط آ جائے رمضان کے لیے۔ شعبان کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے اور لیلۃ البراء اس میں کیوں رکھی گئی ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے رمضان۔ تو جو چیز کسی چیز کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے اس کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ قرآن میں ایک کپڑا ہے، ایک عام کپڑا ہے، وہ پڑا ہوا ہے، پڑا رہے، لیکن جب قرآن مجید کا غلاف بنا دیں گے، برکت والا ہوگا، اس کو چومنا بھی شروع کر دیں گے۔ جب قرآن کو چومیں گے تو پہلے کپڑے کو چومیں گے، کیوں اس کی نسبت ہوگی ہے کس کے ساتھ؟ قرآن مجید کے ساتھ۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کی نسبت کس کے ساتھ ہوگی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس وجہ سے ان کا درجہ کتنا ہو گیا؟ بلند ہو گیا، بہت زیادہ بلند ہو گیا۔ تو نسبت کی وجہ سے، ساتھ ملے ہونے کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے؟ چیزوں میں برکت آتی ہے۔ تو شعبان کا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ شعبان میں روزے رکھو رمضان کے لیے، یعنی رمضان آ رہا ہے اس کی تعظیم کے لیے شعبان میں روزے رکھو تاکہ عادت پڑ جائے۔ لیکن 15 شعبان کے بعد اگر کسی کا اپنا روٹین کا کوئی روزہ چل رہا ہے، کسی نے کوئی نظر مانی ہوئی ہے کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا،
اور فلاں شعبان کی اس تاریخ کو رکھوں گا تو وہ رکھ سکتا ہے، یا ویسے مہینے میں 3-4 روزے رکھتا ہے کسی خاص تاریخیں میں اور وہ تاریخیں اسی میں 15 شعبان کے بعد آ رہی ہیں تو وہ رکھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھا جائے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یوم شک کا روزہ، یوم شک کیا ہوتا ہے؟ 30 شعبان یعنی 29 کے شام کو چاند دیکھا، نظر نہیں آیا یا بادل وغیرہ تھے تو شک پڑ گیا، پتہ نہیں اب روزہ ہے یا نہیں، تو کچھ لوگوں نے کیا کر لیا، روزہ رکھ لیا اور کچھ نے نہیں رکھا۔ تو یاد رکھیں روزہ امام کے بتانے سے، خلیفہ وقت کے بتانے سے، آج کل کے دور میں چونکہ اس کی حیثیت رویت ہلال کمیٹی کو ہے تو ان کے بتانے سے پتہ چلے گا کہ رمضان آیا ہے یا نہیں۔ اگر کسی شخص نے خود اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ لیا نا وہ بھی شک کر لے وہ، لیکن وہ حجت اس کی اپنے لیے ہوگا۔ کمیٹی جو ہے وہ اپنی شرائط کے مطابق گواہی لیتی ہے، اس کی اپنی شرعی شرائط ہے، اگر وہ اس پر پورا اترتا ہے بندہ اس سے وقت پوچھا جاتا ہے، اس سے اس کی سمت پوچھی جاتی ہے اور آس پاس کے سارے حالات پوچھے جاتے ہیں، تو اگر وہ گواہی قبول ہوگی تو پھر سب پر نافذ ہو جائے گی۔ اگر گواہی قبول نہیں ہے، اس بندے کو خود یقین ہے کہ میں نے دیکھا ہے اور وہ رمضان کا ہی چاند تھا، تو یہ خود پھر روزہ رکھ لے، لیکن کسی نے رکھا نہیں ہے، ابھی شک میں بات ہے، ابھی خود دیکھا بھی نہیں ہے اور لوگوں نے شک ڈال دیا۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر بات پہ شک پڑ جاتا ہے، تو شک ڈال دیا ہے، تو اس صورت میں اب یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ روزہ رکھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی وہ 30 شعبان کو دعوت کا اہتمام کیا، کھانے کے لیے چیز لائے گی، تو ایک صاحب جو ہے وہ الگ ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں الگ ہو کر بیٹھ گئے؟ کہا کہ میرا روزہ ہے، تو کہا کہ جماعت کے ساتھ روزہ رکھو، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہو تو آؤ اور ہمارے ساتھ اس کھانے کو کھا لو۔ تو یوم شک کا روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو چونکہ آگے آ رہا ہے تو اس وجہ سے ابھی سے بات ہو گئی۔ 15 شعبان کو روزہ رکھنا یہ بہتر ہے، مستحب بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد نہیں۔ پھر اس کے اندر کرنے والے اب 2 قسم کے گناہ ہیں، ایک یہ وہ گناہ ہیں جو واضح ہیں، وہ کون سے؟ آتش بازی، پہلے بھی میں نے بتایا کہ مجوسیوں کا طریقہ، جو لوگ آگ کی عبادت کرتے ہیں وہ ہر چیز میں آگ کو لے آتے ہیں۔ نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ لگوائی تو اس وقت پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو، یعنی بہت زیادہ لکڑیاں تھی، جو آگ جلانے جائے گا وہ خود بھی جل جائے گا، تو انہوں نے آگ کے انار بنا کے چھوڑے تاکہ وہ جا کے لکڑیوں میں لگے۔ تو یہ نمرود کی بھی سنت ہے، اور ہم نے کس کی سنتوں پر عمل کرنا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ آگ سے کھیلنا تو ویسے بھی منع ہے۔ چراغ جہاں پہلے جب جلتے تھے تو کہاں رکھے جاتے تھے؟ گھروں کے اندر جہاں سوتے تھے اس کے پاس رکھتے تھے، دور رکھے جاتے تھے، لیکن پھر بھی کیا کہا کہ سوتے وقت چراغ کو بجھا دو، کیونکہ یہ آگ جو ہے نقصان دیتی ہے، اور اس طرح کئی واقعات بھی ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہماری طرف متوجہ ہے، لیکن ہم نے طریقہ کس کا اپنا لیا ہے؟ غیروں کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من تشبہ بغیرنا فلیس منا، جس نے ہمارے علاوہ لوگوں کی مشابہت اختیار کی وہ ہم میں سے نہیں، میری امت میں سے نہیں۔ اور پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ایسی ہے کہ ہر کسی کو اپنی امت میں شامل کرنے کا درد ہے، لیکن یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ من تشبہ بقوم من تشبہ بغیرنا فلیس منا، وہ ہماری امت میں سے ہی نہیں ہے۔ اتنی بڑی امت میں آنے کے بعد پھر نکل جانا بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اور پھر کیا فرمایا کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھائے گا۔ تو اس وجہ سے یہ جو کام ہے، اچھا اس کے اندر ایک ہندوؤں کی جو ایک رسم ہے دیوالی والی، چراغ جلاتے ہیں بار بار، تو اس میں بھی آگ کے ساتھ کھیلنا ہے۔ تو یہ جو مواقع ہیں 2 عیدوں کے علاوہ، اسلام میں تہوار صرف 2 ہیں، عیدین، اس کے علاوہ باقی جتنے مواقع ہیں وہ تہوار نہیں ہیں، وہ عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سیل ہے، لوٹ سیل ہے، اللہ کی طرف سے بخشش کا اعلان ہے، مغفرت کا اعلان ہے، مصیبتیں دور کرنے کا اعلان ہے، اور اس بات کا اعلان ہے کہ روزی مانگو میں روزی دوں گا۔ لیکن وہ ہم نے مانگنا کس طریقے سے ہے؟ جس طریقے سے حضور اللہ تعالیٰ کا پیغمبر، اللہ تعالیٰ کا پیغام لانے والا بتا کے گیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے، اس طریقے سے مانگنا ہے۔ تو وہ گناہ نہیں کرنے جو واضح گناہ ہے، اس میں ایک تبذیر والا گناہ ہے، ایک یہ کہ اسراف، آپ نے سنا ہوا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو۔ اسراف یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر مال لگانا ہے وہاں پر مال لگایا جائے، حد سے زیادہ لگا دیا جائے، اور اس کو ضائع، مثلا روٹی کھانی ہے، ایک کھانی ہے لیکن 2 روٹیاں لے لی اور دوسری کو ضائع کر دیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ اسراف۔ ایک ہے تبذیر، کہ جہاں پر آپ مال لگا ہی نہیں سکتے، جائز ہی نہیں ہے مال لگانا، مثلا کہیں گانے پر
کہیں باجے پر، تو یہ کیا ہے؟ تبذیر۔ اور جب آپ یہ پٹاخے وغیرہ ہوں گے شب برات میں، لوگ اس کو پٹاخوں والی عید، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے۔ اور یہاں پر کیا ہو رہے ہیں؟ ایک بادشاہ ہے، اس نے اپنی فوج کو آرڈر دیا ہے کہ آپ نے پریڈ گراؤنڈ میں آنا ہے اور آ کر مجھے اپنے حربی کمالات دکھانے، بتانے ہیں کہ ہم کتنے طاقتور اور شجاع ہیں۔ فوج آتی ہے اکٹھے ہو کر اور آ کر اچانک ناچنا شروع کر دے، باجے بجانے شروع کر دے اور پٹاخے مارنے شروع کر دے، تو بادشاہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ تو آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کیا کریں؟ عبادت کریں، بخشش مانگیں، روزی مانگیں، سارا کچھ مانگیں، اور ہم کیا کرنا شروع کر دیں؟ پٹاخے مارنے شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ اللہ تعالیٰ عرش سے 7ویں آسمان پر تشریف لاتے ہیں، آ کر اعلان کرتے ہیں۔ آپ کسی دوست کے گھر جائیں نا، وہاں اس سے کوئی چیز مانگنے کے لیے، دروازہ کھٹکھٹائیں اور وہ کوئی چیز نہ دے، تو آپ خوش ہوں گے کہ ناراض ہوں گے؟ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لینے کے لیے بھی نہیں آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ 7ویں آسمان پر تشریف لا رہے ہیں، دینے کے لیے آ رہے ہیں، پھر بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ آگے دروازہ نہیں کھول رہے ہیں، پٹاخے لگانے میں مصروف ہیں۔ تو ان گناہوں سے بچنا ہے جو واضح گناہ ہیں۔ تبذیر والا گناہ کیا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تبذیر والا جو گناہ ہے، مبذر، یہ شیطان کا بھائی ہے، اور کسی گناہ کے بارے میں نہیں فرمایا۔ اور اس گناہ سے بھی بچنا ہے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف عبادت ہو۔ اس میں کچھ لوگ حلوہ پکاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا تھا جی، وہ حلوہ کھاتے تھے اس وقت، اس رات میں، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر دانت شہید ہوا تھا تو حلوہ کھانا سنت، تو پھر دانت شہید کرانا، جہاد میں جانا، یہ بھی سنت ہے، اس کو بھی پورا کر کے پھر حلوہ کھانا ہے۔ اسی طرح اور مختلف چیزیں ہیں، تو ان سب چیزوں سے بھی بچنا ہے، یعنی واضح گناہ سے بھی بچنا ہے، اور اس گناہ سے ضرور بچنا ہے جو ہے عبادت کی شکل میں، لیکن ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔